السلام علیکم. سیٹھی سے سوال کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جواب میں آپ پہ سلامتی بھیجنا آج اس لیے ضروری ہے. آج آپ کا گلا بیٹھا ہے, طبیعت ناساز ہے, اللہ رحم کرے کوئی اور نہ کوئی چیز پہ آ جائے. نہیں, آپ بیٹھے ہوئے کو اٹھانے کی ضرورت ہے. اب آپ کو آج یہ بھاری پتھر اٹھانا پڑے گا تجزیے کا. ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے اور آپ نے ہمیں شکر گزاری کا موقع دیا ہے کہ آج آپ جو معاملات ہیں, کیونکہ یہ مئی کا مہینہ ہے اور مئی ڈے چل رہا ہے ہر روز ہی. 9 مئی, پھر اس کے بعد 28 مئی, اور پھر آج فارمیشن کمانڈرز کانفرنس, پھر اس کا اعلامیہ. چیزیں اتنی اہم تھیں کہ آپ کا تجزیہ اس پہ بہت ضروری ہو چکا تھا. اچھا, ایسا ہے کہ ایک بار پھر عرفان صدیقی صاحب کا کالم یاد آیا جب ہم نے یہ اعلامیہ پڑھا, جس میں ایک بار پھر اعادہ کیا گیا ہے, بلکہ یہ کائنڈ آف ریکویسٹ کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں لازم ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں, مجرموں, اس کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. انصاف کا کٹہرا تو پھر عدلیہ کی طرف ہی ایک بار پھر دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور بات ہوئی, وہ یہ کہ جو افواج پاکستان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی جاری ہے, وہ مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے بیرونی سہولت کاروں کی مدد سے کی جا رہی ہے. پہلے تو ہم ہمیشہ سہولت کاروں کا ذکر سنتے تھے, اب کی بار بیرونی یعنی ایکسٹرنل ہیں کچھ, اور پراکسیز کا بھی ذکر اس میں ہوا. یہ جو ہفتہ گزرا ہے یہ بہت ولولہ انگیز اس لحاظ سے تھا کہ اچھا چلے, اس سے پہلے کہ میں ذکر کروں اس ٹویٹ کا جس نے بہت شور مچایا, جس کی وجہ سے آج ہی کے دن یہ ایک طرف کور کمانڈرز کانفرنس, فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے, تو دوسری طرف عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 2 مقدمات میں وہ بری ہوئے ہیں. پھر اسی ہفتے ایک متنازع ٹویٹ ہوتا ہے, اور پھر جیل سے ہی ایک غیر ملکی میڈیا کمپنی ہے, اس کو عمران خان صاحب انٹرویو بھی دے دیتے ہیں. اس میں وہ جن تحفظات کا اظہار کرتا ہے یہ رائے کا, وہ تو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. عمران خان صاحب کا ٹویٹ لے کر اس وقت مسلم لیگ نون, فیصل وافڈہ صاحب کے تجزیے بہت اہم ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ اس کو خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس سے, لیکن آپ بتائیں گے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہے. طلال چودھری صاحب کا تبصرہ میں چاہوں گی کہ شامل کرنے کو لے کر. جی, اگر شیخ مجیب الرحمان انہیں اتنے پسند تھے تو جب یہ خود اقتدار میں تھے تو اسے قومی ہیرو بنا دیتے. جب یہ خود اقتدار میں تھے اس وقت تو دوسرے لیڈروں کو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ شیخ مجیب الرحمان نہ بنے, اور اب خود شیخ مجیب الرحمان بننا چاہتے ہیں. 1971 کو ذہن میں رکھ کر 9 مئی کیا گیا لیکن ناکام ہوئے. اب یہ سوچ رکھنے والے ناکام ہوں گے, پاکستان کامیاب ہوگا. اچھا, بہت سے سوالوں کی طرف جانے سے پہلے اور مزید سوٹ سنوانے سے پہلے میں چاہوں گی میں آپ سے جانوں کہ یہ ٹویٹ کو لے کر بہت رنج و غم پایا جا رہا ہے افواج پاکستان میں بھی اور جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی. FIA سائبر کرائم نے بھی اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. اس معاملے, اس ٹویٹ کو لے کر کیا کارروائی یا کیا سزا مل سکتی ہے اور کس کو؟ اس سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہیے عائشہ کہ یہ کیوں کیا عمران خان نے, یہ کمپیریزن ہے, یہ کیوں کیا؟ یہ تو ہم سب کو تقریباً اندازہ ہے. آپ اس ویڈیو کے آخری کچھ سیکنڈز دیکھیں تو پھر یہ بھی پوچھنا چاہیے نا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا ٹائم ٹو سے دیز تھنگس. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج ایسٹ پاکستان کرائسس کے ذمہ دار تھی. نمبر 1. کیوں کہ مجیب الرحمان نے جمہوری طور پہ میجورٹی حاصل کی تھی, ان کو میجورٹی ڈینائی کر دی گئی, اور وہ ایک جنرل جو لیڈ کر رہا تھا اس وقت کی افواج کو, اس کی ذمہ داری تھی, اور اس نے یہ غداری کی ایک قسم کی آئین کے ساتھ, کہ آئین جو تھی وہ ڈیموکریٹک ووٹس کو نہیں مانا انہوں نے, اور پھر مجیب کو ایک غدار قرار دے کے فوجی ایکشن کیا وہاں, اور جس کی وجہ سے پھر ایک علیحدگی ہو گئی, سیسیشن ہو گئی. تو وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج بھی وہی سچویشن ہے کہ عمران خان صاحب کو فل میجورٹی ملی ہے, اور ایک جنرل نے ان کو وہ میجورٹی ڈینائی کی ہے, اور وہ غدار ہے. اچھا, اب دس از دا جسٹ جو ان کا جو بیانیہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 ایشوز کھڑے ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ کہ اس وقت ایک میجورٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا, اور اس دفعہ بھی ایک میجورٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا, مگر کیا اس کے ساتھ مجیب ہیرو بن جاتا ہے اور یا ایک غدار اور ٹریٹر بن جاتا ہے؟ بیکاز
مجیب نے پھر سیسیشن تو کی تھی نا, سیسیشن تو کی تھی انہوں نے, تو کیا پھر آج اسی قسم کے حالات ہیں کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ ایک سیسیشن کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر وہ مجیب کو ہیرو بنا رہے ہیں اور ایک جنرل کو زیرو بنا رہے ہیں تو پھر اپنے ساتھ جب کمپیئر کرتے ہیں تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. جی. بٹ دا فیکٹ از سلائٹلی ڈفرنٹ. فیکٹ یہ ہے جو کہ فرق ہے, جس لیے یہ سارا جو تجزیہ ہوا ہے یا یہ جو کمپیریزن کی ہے خان صاحب نے, یہ صحیح نہیں ہے. وہ اس لیے پہلے تو خان صاحب شیخ مجیب نہیں ہیں. اچھا. شیخ پاور میں فوج کے کندھوں پہ نہیں آیا تھا. اچھا. شیخ مجیب کو فوج نے نہیں بنایا تھا. شیخ مجیب فوج کی اپوزیشن میں بنا تھا. اس وقت 1 یونٹ ایوب خان کا تھا, مطلب ہے کہ 2 یونٹس نہیں تھے, 4 یونٹس نہیں تھے. ایک زمانے میں 5 یونٹس ہوتے تھے, سب ایکول ویٹ تھی. 4 یہاں کی پروونسز, 1 بنگال کی پروونسز, ایسٹ پاکستان. ایوب خان نے 1 یونٹ بنا لیا, سینٹرلائز کر دیا. خان صاحب تو پاور میں فوج کے کندھے پہ آئے ہیں. میں حقیقت بیان کر رہا ہوں, اپنے کو باعث نہیں ہے اس میں. تو اس کے اوپر اگر کوئی پوچھنا چاہے تو 100 اس کی ایویڈنس اتنی ہے کہ جنرل پاشا اور ان لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اب خان نواز شریف کو نکالنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے, اور پھر ان کو بنایا, پھر ان کو لائے, پھر رگ کی 2018 کی الیکشن. تو پہلے تو شیخ مجیب کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتی خان صاحب کی. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز یہ کہ شیخ مجیب جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہیرو کے طور پر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. جی. اور ہم اس کو ابھی بھی غدار کہتے ہیں. اس کی جو ایویڈنس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ یہ کہ بنگلہ دیش نے, ہمارے تعلقات بنگلہ دیش کے ساتھ وہ دن اور آج کا دن اچھے نہیں ہیں. وہاں کبھی خالدہ ضیاء آئی, کبھی حسینہ واجد آئی, ایک آدھ ملٹری گورنمنٹ بھی آئی, ضیاء الرحمان کی ملٹری گورنمنٹ بھی آئی, مگر کسی نے پاکستان کے ساتھ کوشش نہیں کی کہ تعلقات بہتر کیے جائیں. کیونکہ ان کا ایک مطالبہ تھا کہ پاکستانی جنرل مشرف آئیں, اس سے پہلے بینظیر بھٹو صاحب آئیں یا نواز شریف صاحب آئیں, جب سے یہ چل رہا ہے, اور آ کے معافی مانگیں. ان کا صرف ایک مطالبہ تھا, آئیں اور سب کے سامنے بنگلہ دیش کے اندر 1971 کا جو آرمی ایکشن تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہاں اس کے دوران, اس سے ہماری عوام سے معافی مانگے, اس کے بعد ہم نارملائز کر لیں گے. مگر یہاں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہاں جا کے معافی مانگنا. جنرل مشرف بھی گئے تھے مگر معافی مانگنے سے پیچھے ہٹ گئے. بہت سی اچھی باتیں کی مگر معافی نہیں مانگی. وہ دن اور آج کا دن ہے. نواز شریف صاحب نے بھی وہاں جا کے معافی نہیں مانگی, عمران خان صاحب نے بھی جا کے معافی نہیں مانگی, بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی جا کے معافی نہیں مانگی. حالانکہ ان کے دل کے اندر یہی بات تھی کہ ہماری غلطی تھی, ہم نے جو آرمی ایکشن کیا وہ غلط تھا, اس کے برے نتائج نکلے, اس سے سیسیشن رکی نہیں, ایک نفرت پیدا ہو گئی جو آج تک ختم نہیں ہوئی. مگر کسی سیاسی لیڈر نے کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کے وہاں معافی مانگتے. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ پاک افواج اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. معافی مانگنے کا یہ مطلب تھا کہ ہماری افواج سے وہاں کچھ کرائمز کمٹ ہوئی, جس کا ذکر ویڈیو میں بھی ہے, جس کا ذکر ویڈیو میں بھی ہے, اور جس کا ذکر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بھی ہے, جس کی وجہ سے آج کل سب لوگ اس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے. اچھا, تو یہ ہے سچویشن. تو اب آج خان صاحب جو ہیں کس منہ سے یہ کہہ سکتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. اور خان صاحب شیخ مجیب نہیں ہیں, اور یہ آرمی چیف جنرل یحییٰ نہیں ہے. جنرل یحییٰ کو یہ کہا جاتا تھا کہ ہی از اے یوسرپر. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے جس میں ان کو یوسرپر کہا گیا تھا. یوسرپر مینس کہ غیر آئینی طور پہ اس نے پاور چھینی. تو ہی واز ناٹ لیجیٹمیٹ رولر آف پاکستان. افسوس اس بات کا ہے کہ جب مارشل لاء لگتا ہے تو جج حضرات ہمارے, یہ تاریخ کی بات کر رہا ہوں,
جج حضرات ہمارے اس وقت اس کو یوزرپر نہیں کہتے, اچھا, اس وقت اس کو نہیں کہتے, اپروول دے دیتے ہیں اس وقت, جب اس کو کنڈیشنل اپروول دے دیتے ہیں, کچھ پی سی اوز سائن کر دیتے ہیں, کچھ آ جاتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں, ٹھیک. جب وہ چلا جاتا ہے ایک عوامی پریشر کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے, یا اور کوئی انٹرنل ریزن کی وجہ سے, ناٹ بیکاز آف دا جوڈیشری, اچھا, اس کے بعد پھر ججمنٹ دیتے ہیں کہ وہ یوزرپر تھا, غیر آئینی تھا, ہاں, غاصب تھا. یہ نصرت بھٹو کیس ہے ایک بہت فیمس, جی, جن لوگوں کو بات میری سمجھ نہیں آ رہی گوگل کر کے پڑھ لیں کہ کیا ہوا اس میں. اب بات یہ ہے کہ یہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہے ابھی کہ یہاں کوئی مارشل لاء نہیں لگا ہوا اس وقت. اچھا, ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ کہنا کہ اس وقت کی جو فوجی قیادت ہے جو آئینی طور پہ لیجیٹمیٹ طریقے کے ساتھ اپوائنٹ ہوئی ہے, آپ کو پسند ہو یا نہ پسند ہو, ٹھیک, ان کی اپوائنٹمنٹ کو عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا گیا کیونکہ وہ لیجیٹمیٹ کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے. وہ سینئر موسٹ تھے, ان کو اپوائنٹ کر دیا ایک گورنمنٹ نے, ٹھیک. اب بات یہ ہے کہ اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا, تو ان کو ایک یوزرپر کے طور پہ, عاصم منیر صاحب کو یوزرپر کے طور پہ دیکھنا از رانگ. اسی طریقے کے ساتھ خان صاحب کو اپنے آپ کو ایک مجیب کی شکل میں, ایک پاپولر ہیرو کی شکل میں پیش کرنا از رانگ. ایسی بات نہیں ہے. تو اسی لیے ناراضگی بھی ہے بہت سی کہ آپ نے یہ پھر اس دفعہ صرف ایک شخص کی بات نہیں کی, آپ نے پھر ایک ساری انسٹیٹیوشن کی توہین کر دی ہے اور اپنے آپ کو کچھ اور بنا لیا جو آپ ہے نہیں. تو میں سمجھتا ہوں دس از وائی اتنا ریئیکشن آیا ہے. اور یہ جو فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی ہے آج, اس میں بھی جو غصہ کا اظہار کیا گیا ہے, اور اس سے یہی نظر آتا ہے اب کہ پہلے اگر ایسی سچویشن تھی کہ اس وقت کے جو آرمی کے چیف ہیں وہ ایک مائنورٹی میں تھے, بیکاز زیادہ تر لوگ جنرل باجوہ جو پروموٹ کر گئے تھے وہ ان کی کنسٹیٹیونسی کے نہیں تھے, وہ جنرل باجوہ کی کیمپ کے سوچ کے لوگ تھے جو کہ شاید تھوڑے سے پرو پی ٹی آئی تھے یا اینٹی نون لیگ تھے. دونوں میں فرق ہے نا تھوڑا بہت, مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آبجیکٹیولی وہ کچھ مسئلہ وہی بنتا ہے, پرو پی ٹی آئی. تو اب بات یہ ہے کہ اس صورت میں عاصم منیر صاحب کو ٹارگٹ کرنا اس طریقے سے اور اس کے ساتھ ساری فوج کو ٹارگٹ کرنا از ناٹ رائٹ. اسی لیے میرا یہ تجزیہ ہے کہ اگر اس قسم کی سوچ تھی پاکستان کی افواج کی انسٹیٹیوشن کے اندر جو کہ ہمدردی رکھتی تھی عمران خان کے لیے کیونکہ ان کی فیملیز نے خان صاحب کے لیے ووٹ کیا ہے, تو آہستہ آہستہ وہ انسٹیٹیوشنل سوچ جو ہے خان صاحب کے بارے میں تبدیل ہو رہی ہے. اچھا, وہ نون لیگ کے حق میں نہیں ہو رہی, پیپلز پارٹی کے حق میں نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, ٹھیک, مگر وہ خان صاحب کی جو حرکتیں ہیں اس سے اب خوفزدہ ہو رہی ہے کہ اس قسم کا بندہ اگر واپس پاور میں آیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا انسٹیٹیوشن کا, اور اس ملک کے ساتھ کیا ہوگا ان اٹس فارن پالیسی. ایک طرف تو یہی امپریشن ہے کہ عمران خان صاحب کی جارحانہ پالیسی کا حصہ ہے یہ, جس طرح سے ٹویٹ کیا جا رہا ہے یا انٹرویو میں بھی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے, قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. دوسری طرف جو بیرسٹر گوہر ہیں پارٹی چیئرمین, وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ شامل کریں گے. سم ٹائم چیزیں اوورڈو ہو جاتی ہے. ایک کنسرن ہے خان صاحب کا, اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ نہ خان صاحب نے اس کے کنٹینٹس دیکھے نہ ان کے باقی چیزیں دیکھی ہے, لیکن وہ جو تناظر ہم نے ڈرا کرنا تھا جی کہ 1971 والا موازنہ کرنا تھا وہ پولیٹیکل کنٹیکسٹ میں, ناٹ ادروائز. فوج کے بارے میں کوئی کچھ نہیں. اچھا, یہ ایکسپلینیشن ڈو یو بائی دیٹ؟ نو, پولیٹیکل نہیں, دس از نانسنس. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے نہیں ڈینائی کیا کہ یہ میری اتھارٹی کے ساتھ نہیں ہوا. ان کے ویب سائٹ کے اوپر, ٹویٹر ہینڈل کے اوپر ابھی بھی لگا ہوا ہے, جی لگا ہوا ہے, اور یہ سارے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس کو ڈیلیٹ کروائیں. اچھا, ہاں, وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہو گئی آج, جس کی مجھے سمجھ آ گئی ہے. جو اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے آج کی فارمیشن کمانڈرز کا, انگریزی میں پڑھتا ہوں, تم اس کو اردو کا ترجمہ تم کر دو. Conspirators duly abetted by their foreign cohorts are peddling blatant lies, fake news and propaganda. تو conspirators duly abetted by their foreign cohorts. آج پتہ یہ چلا کہ پی ٹی آئی امریکہ is very active. یہ آج جو نئی ڈیولپمنٹ ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ جو سارا سوشل میڈیا کیمپین جو چل رہی ہے عاصم منیر کے خلاف اور اب فوج کے خلاف, یہ امریکہ سے پی ٹی آئی کے سپورٹرز وہاں سے ہی کر رہے ہیں. یہ رؤوف حسن صاحب نے بھی کہا. آج رؤوف حسن صاحب کی میں بات کرتا ہوں, اگین آئی واز شاکڈ کہ جس قسم کی وہ
فرینکلی بڑی پیتھیٹک قسم کی ایکسپلینیشنز دے رہے تھے. آئی واز سرپرائزڈ. سمپل ایکسپلینیشن وڈ ہیو بین بیٹر. کبھی میں نے تو پڑھا نہیں ہے, مجھے تو یہ ہے, وہ امریکہ میں ہیں, ہاں پتہ نہیں خان صاحب کو پتہ ہے نہیں پتہ, مجھے نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہے. اس قسم کی فضول باتیں کر رہے تھے. بہتر یہ ہوتا کہ جیسے یہ صاحب جس کا آپ نے ابھی ہمیں سنایا, ہاں گوہر صاحب کا, کہ کہتے ہیں نہیں وی ڈس اون دس. سیدھی سی بات تھی, ہم ڈس اون کرتے ہیں اور انشاءاللہ ویل ہیو اٹ ریمووڈ. یہ کہہ دیتے ہیں نا جو کہ گوہر صاحب نے کہا. جی یہ کہنا کہ جی امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے یہ خان صاحب نے کسی کو ہینڈل کی اجازت دی ہوئی ہے اور وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. تو دس از اندر ایڈمیشن کہ اس کے اندر اب وہ فورن کوہورٹس اس کی بات ہو رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ سارا جو کیمپین چلی ہے عاصم منیر صاحب کے خلاف, یہ شروع ہوئی ایکس آرمی ریٹائرڈ لوگوں سے. یہ پھر اور یہاں واٹس ایپ گروپس میں یہ ساری باتیں شروع ہوئیں. پھر یہاں جب کنٹرول کیا گیا تو بڑے کی لوگ اٹھ کے لنڈن چلے گئے, راجہ صاحب وغیرہ وغیرہ, وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے یہ سب کچھ کیا. فنڈز کی تو کوئی شارٹیج نہیں ہے. یو کی ناٹ اکیوز عمران خان's پارٹی کے جی وہ کسی فارن گورنمنٹ سے فنڈنگ لے رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ان کی اپنی سورسز ہیں, وہ بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. دے بلیو ان خان صاحب, دے بلیو ان واٹ دے سے, والنٹیئر مل جاتے ہیں اور کام بھی والنٹیئرنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ جو ہائر کر رہے ہیں پی آر کمپنیز اور یہ آئی ٹی کمپنیز اور سوشل میڈیا کمپنیز جو کہ ان کے لیے سارا مواد بناتی ہیں, they are being paid for and they're all PTI supporters. کوئی اس میں اتنی بڑی چیز نہیں ہے. خان صاحب ہمیشہ اپنے لیے بہت سارے پیسے اکٹھے کر لیتے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ ڈاکٹر حضرات پروفیشنلز خوشی کے ساتھ دیتے تھے. ان کو فخر تھا ان کو کہ وہ خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو ان کی ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے. تو اس میں کوئی کنسپریسی نہیں ہے, مگر یہ ضرور ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ایسی جگہ سے چل رہا ہے اور کنٹرول کیا جاتا ہے جس کو روکنا مشکل ہو گیا ہے. اگر یہاں ہوتا تو اس کو پکڑا بھی جاتا, روک بھی لیتے. تو یعنی بند نہیں کیا جا سکتا. بڑا مشکل ہے اس کو بند کرنا, بڑا مشکل ہے. اس لیے اب جو فیصلہ ہوا ہے اس فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں, وہ یہ ہے کہ ہم کمپریہنسولی ڈیفیٹ کریں گے ان کو. تو اب کیا وہ پلان بن رہا ہے جس کی وجہ سے ان کو کمپریہنسولی ڈیفیٹ کریں گے, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, مگر ہم اس کی طرف اشارے کر سکتے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ. وہ کیسے ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور کلیمپ ڈاؤن ہوگی. یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, میں پھر اس کو دہراؤں گا, کیونکہ جس کے اندر پہلے انہوں نے ٹویٹر کو بند کیا, پھر اب میرا خیال ہے اگلی اٹیک وی پی اینز کے اوپر آئے گی. ٹھیک, تیسری اٹیک آئے گی یوٹیوب کے اوپر, ان کو بھی بلاکنگ کا یہ سب کچھ ہوگا, اینڈ سو آن. تو اور پھر کریک ڈاؤن ہوگا آن پیپل. اور یہ جو نئے قانون بن رہے ہیں وہ اسی لیے بن رہے ہیں تاکہ ان قانون کے تحت لوگوں کو پکڑ دکڑ کر کے شٹ اپ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ہماری میڈیا کے لیے بھی اس کی جو بائی پروڈکٹ ہوگا, یہ جو کانفرنٹیشن چل رہی ہے بٹوین ون انسٹیٹیوشن اینڈ دا پی ٹی آئی, وہ انفارچونیٹلی آزاد انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اور میڈیا والے جو ہیں ان کے اوپر بھی اس کا گرے گی, لائٹنگ گرے گی. ٹھیک ہے, پارٹی پہ پابندی کی طرف تو نہیں جا سکتا. اچھا بالکل جا سکتے ہیں, مگر بات ہے کر تو بہت کچھ سکتے ہیں مگر چلے گا نہیں. اچھا کیسے نہیں چلے گا؟ بتاتا ہوں میں آپ کو. ہاں میں بریک لے لوں پھر اس کے بعد. ہاں بتاتا ہوں کہ مسئلے کیا ہوں گے. مسئلے کیا کیا ہو سکتا ہے, ایسے امکانات ہیں جن پر ابھی غور کیا جا رہا ہوگا. ممکنات کیا ہو سکتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ جو ٹویٹس کیے جا رہے ہیں, جس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی ہیں, یا جس قسم کا بھی نیریٹو بنایا جا رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے. تو سوال یہ تھا کیا پارٹی پر پابندی کی کوئی سوچ کہیں موجود ہے. سیٹھی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ چلے گی نہیں اگر لگائی بھی جاتی ہے تو. لیکن فیصل واوڈہ صاحب اشارہ کیا دے رہے ہیں وہ سمجھنا بھی ضروری ہے. جی جو 71 والا آپ نے کام کیا, اس کی اب معافی تلافی نہیں ہوگی. کلہاڑا مارا ہے, 9 مئی کلہاڑی تھی, یہ کلہاڑا مار دیا ہے. سب نے مل کے ایسی جگہ پہ لے جانا ہے جہاں سے کوئی قانونی طور پہ نہ نکل سکے, وہاں پہنچ گئی ہے پارٹی. یہ دیکھیں اس کا کیا مطلب ہوا. نہیں ظاہر ہے یہ دھمکی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایکشن لے گی. اچھا اب 2-3 چیزیں سوچنے والی ہیں کہ میں نے بھی کہا کہ وہ ناراض ہیں, اپسیٹ ہیں کہ یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ان کا جیسے کہتے ہیں نا پیشنس از رننگ تھن. ایک تو یہ جو میں کچھ عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ
وہ زیادہ بڑی کریک ڈاؤن سوشل میڈیا پہ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان کے زمانے میں بھی انہوں نے کچھ قانون، پہلے نواز شریف صاحب کے زمانے میں، پھر عمران خان صاحب کے زمانے میں، اور اب یہ جو پنجاب گورنمنٹ نے جو قانون پاس کیا ہے جس کے اوپر کافی شور پڑا ہے، تو یہ بھی ان کے کہنے پہ یہ ہوا ہے. نون لیگ کا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو تو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا تھا، تو اس لیے یہ بھی کہا گیا تھا کہ کریں، تو انہوں نے کر دیا. اچھا. اب پرابلم یہی بنی ہوئی ہے نا، دا کرنٹ پالیٹیشینز آر مور لائل دین دا کنگ والی بات ہے، کیونکہ ان کی اپنی سروائیول اس چیز پہ ڈپینڈ کرتی ہے. یہ سب جو اقدامات ہیں، دے آر ٹو اسٹاپ دی عمران خان سپورٹرز اینڈ عمران خان's propaganda, party's propaganda. Okay. اینڈ اگر تو وہ کسی سیاستدان کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا تو کوئی ایشو نہیں تھا، because it's against an institution now. پہلے it was basically on one person in the institution, now it is spreading to the whole institution. اینڈ انڈیا میں اس کو لے کر جو باتیں کی جا رہی ہیں ان کو موقع مل گیا نا. بالکل کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرابلم جو آئے گا جب اس کو امپلیمنٹ کرنے جائے گی یہ انسٹیٹیوشن، تو عدلیہ ان کے راستے میں کھڑی ہو جائے گی. یہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، میں اب پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو قانون ہے نا، یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گے، ان کو چلنے نہیں دیا جائے گا. میں اگزامپل آپ کو اسی جو پنجاب والا قانون ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ہنٹ دے دیتا ہوں کہ جب قانون بنتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے رولز بھی بنتے ہیں. یہ پتا تھا آپ کو؟ جی. رولز کے جی کیسے انٹرپریٹ کیا جائے، وہ رولز کا پورا ایک تھدا ہوتا ہے، وہ رولز بنتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفائن کرنے کے لیے کیسے. جب تک وہ رولز نہ بنے یہ قانون امپلیمنٹ نہیں ہوتا. بن گیا یہ قانون، اس کے رولز نہیں بنے ابھی تک. اچھا. تو جب تک رولز نہیں بنیں گے اس وقت تک یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا. اور ابھی جیسے ہی گورنر صاحب کے اوپر پریشر آئے گا اور وہ سائن کریں گے، اور ابھی آلریڈی آپ نے دیکھا باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ امینڈمنٹس کی ضرورت پڑ گئی ہے. گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں، اور کچھ نون لیگ والے بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی جلد بازی کی ہے، اسی لیے رولز بھی نہیں بنے نا، جلد بازی میں کام کیا. تو مجھے دو باتیں سمجھ آ رہی ہیں جو کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ یہ قانون ابھی جیسے کہتے ہیں نا سوئے رہے گا. اچھا. یہ اٹھ کے آپ کی اور میری ٹانگیں نہیں توڑے گا. اچھا. نہ ہی کسی پی ٹی آئی والے کی کرے گا یہ. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رولز نہیں بھی بنے، دوسرا یہ ہے کہ رولنگ پارٹی کے اندر ڈس ایگریمنٹس ہیں. سعد رفیق صاحب بول پڑے ہیں جی، وہ آرڈیننس کے معاملے میں بول پڑے ہیں. بالکل. سپریم کورٹ بھی ظاہر ہے اس پہ، اور میں سمجھتا ہوں عدالتیں بھی اس میں بہت سی نکتہ چینی کریں گی اور کچھ چیزیں سسپینڈ کر دیں گی اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹس، اگینسٹ ڈیفینیشنز، اس قسم کی چیز. تو یہ ابھی کہیں جائے گا نہیں. پھر مگر جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ کوشش ہوتی رہے گی کہ اس قسم کی قانون لائے جائیں اور پابندیاں لگائی جائیں، مگر یہ ناکام ہو جائیں گے. اور جو ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ جوڈیشری نہیں ہونے دے گی یہ جس موڈ میں آج. تو میں نے جو کل یا پرسوں یا پچھلے ہفتے جو بات کی تھی، جس کی وجہ سے کچھ تبصرے کر رہے ہیں وی لاگرز اور بھی لوگ کہ کیا میں کوئی وارننگ دے رہا ہوں، دھمکی دے رہا ہوں ججز کو، کیا کر رہا ہوں میں؟ بغاوت میں مارشل لاء کو انوائٹ کر رہا ہوں. ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہے تو اگر سنا دے لوگوں کو کہ جب یہ بات ہو رہی تھی، تو جب یہ بات ختم ہوئی تو میں نے اس وقت یہ بات کہی، میں نے کہا میں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ خطرے ہیں، اور اگر وہ خطرے نہ روکے گئے تو کیا ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ کیا ہوگا یا نہ ہی میں انوائٹ کر رہا ہوں. پھر میں نے یہ کہا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے اگر ایسی چیز ہوتی ہے، تو اس کے اوپر الگ میں بات کروں گا، کیونکہ میری ویو یہ ہے کہ وہ نتائج اچھے نہیں ہوں گے. اگین وہ پھر ہم کسی وقت ڈسکس کر سکتے ہیں. ایز اے تجزیہ کار میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا اوپینین کم دوں، اور جو حقیقت ہے وہ جہاں لے جا رہی ہے اس کو انالیسس کہتے ہیں. ماضی کو دیکھتے ہوئے نا، کہ ماضی میں بھی ایسی سچویشن جب ہوئی، تو ماضی کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر ایک آگے بھی دیکھنا پڑتا ہے. آگے کے جو اصول میں اختیار کرتا ہوں وہ میں نے یونیورسٹی میں سیکھے تھے. اچھا. کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی ابل رہا ہے، ابھی گرم ہو رہا ہے، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ابلے گا کہ نہیں ابلے گا. جب یہ ابلتا ہے تو پانی نہیں رہتا، سٹیم بن جاتا ہے. کوانٹٹی چینجز انٹو کوالٹی. ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو دیکھیں the unity of opposites، اور وہ دیکھیں کون سی چیز ہے جو نیچے نظر تو نہیں آ رہی، اگر غور کریں گے تو بڑھ رہی ہے. کیا یہ پانی ابل رہا ہے، ابلنے کی طرف جا رہا ہے؟ کیا جب ابل جائے گا تو کیا ہوگا؟ یا کسی سٹیج پہ یہ گرم ہونا بند ہو جائے گا اور پھر ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب یہ چیزیں آپ دیکھنا شروع کر دیں تو آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں کہ یہ بات ادھر ہے
مجھے لگتا ہے کہ یہ بات آگے بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو کانفرنٹیشن چل رہی ہے بٹوین ٹو انسٹیٹیوشنز, ایک جوڈیشری اور ایک ملٹری, یہ ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ میں دھمکی دے رہا ہوں, مگر دھمکی میں بالکل نہیں دے رہا, نہ ہی میرا یہ کام ہے کہ میں دھمکیاں دوں. میں کون ہوتا ہوں دھمکی دینے والا؟ نہ ہی میں کسی کے بہاف کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک. اب تو کلیئر بھی ہو گیا کہ آج شہباز شریف صاحب نے جو بات کر دی ہے وہ تو میرے سے بہت آگے نکل گئے ہیں. عدالت کے بارے میں, عدلیہ میں جو کالی کالی بھیڑوں کے بھیڑیاں بارے کی جو میں, بات جی وہ کر دی, میں 28 آتا مئی ہوں کو اس کی جب, طرف. ہاں وہ مگر بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ بڑے خطرناک ہے. ٹھیک. میرا اس میں کوئی یہ موقف نہیں ہے کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے اور اس کے کیا نتائج ہوں گے, وہ الگ ایک ڈسکشن ہے. اچھا. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ خطرناک بہت ہے اور اس وقت بڑھ رہا ہے, اور اگر اس کو نہ روکا گیا تو پھر لاجکلی اسپیکنگ, پولیٹیکلی اسپیکنگ, اسٹریٹجکلی اسپیکنگ, یہ ایسی جگہ پہ نہ چلا جائے جہاں سے پھر واپسی مشکل ہو جائے. جب وہاں بات پہنچتی ہے تو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یہ چیزیں بات سامنے آ جاتی ہیں, ہاں انتہائی اقدام کی طرف جاتے پھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا. اب لوگ کچھ ہمارے دوست بیچارے تھوڑے زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں, کچھ باتیں بھی کم ہوتی ہیں کرنے کو, تو وہ پھر اپنا وی لاگز بھی کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ جو میں کہتا ہوں وہ تو نہیں سنتے, وہ جو سننا چاہتے ہیں یہ اس کو سناتے ہیں, تشریح ویسی کرتے ہیں جیسی وہ چاہتے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ اس میں بڑے پرسنل ریزنز بھی ہوتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دو لوگوں نے اس قسم کی کوشش کی ہے, مگر صورتحال یہ ہے کہ وی آر ان اے ویری ڈینجرس فیز. پی ٹی آئی پیچھے نہیں ہٹ رہی, افواج آگے بڑھ رہی ہے. اچھا. دس از ناٹ گڈ. اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹنا چاہیے, افواج کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے. وی شوڈ فائنڈ اے سولوشن ٹو دیز ایشوز, مگر وی آر ناٹ گوئنگ فار اے سولوشن. خان صاحب کی ایک کوشش ہے, دس از وائی ہم سولوشن کی طرف نہیں جا رہے, اور اس میں اب میرے ذہن میں ایز این اینالسٹ کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی ایسی ہو جائے فوج کے اندر جس سے عاصم منیر صاحب فارغ ہو جائیں. تو خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان بھاڑ میں جائے, آئی ایم ایف بھاڑ میں جائے, اکانومی بھاڑ میں جائے, انسٹیبلٹی اتنی کریٹ کر دی جائے کہ فوج کے اندر ایسی ایک بے چینی ہو جائے کہ وہ پھر سوچیں کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ایکسیپٹ کہ ہم اپنے چیف کو فارغ کریں, اور کوئی ایسا چیف لے کے آئیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کو پاور میں لے کے آئے. یہ عمران خان کی فلسفہ ہے. اب میں اس سے زیادہ میں کیا کہوں, اس لیے پھر جو ری ایکشن آتا ہے وہاں سے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس پہ تو بڑے لیول پر یہ جواب آیا ہے سامنے. تو اس کے ساتھ ہی ایک انٹرویو, حالانکہ وہ کہتے ہیں میں قید تنہائی میں ہوں, ڈیتھ سیل جیسی سچویشن ہے, وہاں پر مجھے رکھا گیا. تو 5 کمرے میں ڈیتھ سیل بنی ہوئی ہے. ہاں ایسا انہوں نے کہا ہے. ایکسرسائز مشینز ہیں اور 3-4 مطلب ایسی جیل تو میرا خیال ہے کسی سیاستدان نے نہیں دیکھی ایسی جیل عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں. چلے یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں, اور احمد جو ایک جرنلسٹ ہیں ریناؤنڈ, ان کو جو انہوں نے سوالوں کے جواب وہ انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ میں ان سے کاؤنٹر کوشچن نہیں کر پا رہا تھا, میں نے صرف کوشچنس کیے جس کے جواب سامنے آئے. انہوں نے کیا کیا کہا ہے اس انٹرویو میں اور اس کا کیا مطلب ہے, بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. عمران خان صاحب کے ویسے تو قید تنہائی میں, لیکن جیل سے ان کے آرٹیکلز, انٹرویوز سارے شائع ہو جاتے ہیں. یہ تو $1 ملین کوشچن ہے نا کہ اس پہ کوئی جواب دے کہ وہاں سے کیسے جاتے ہیں وہاں پر, جہاں کرنل صاحب آپریشن سارے 1 ونڈو آپریشن چلاتے ہیں, اور قانونی ٹیم تک عمران خان صاحب سے نہیں مل پاتی. یہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بتایا نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران, اور وہاں پر جج صاحبان تھے, انہوں نے وزیر اعظم کو ایک میسج دیا, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو, کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں. اچھا یہ تب ہوا جب نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں. اس موقع پر شہباز شریف صاحب ایک خطاب کرتے ہیں اور پھر وہ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جو پہلے کی جوڈیشری تھی نواز شریف صاحب کو جنہوں نے نکالا تھا اور سزا دی تھی ان کو بھی, اور ابھی موجودہ عدلیہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا انہیں کہ کیسے عمران خان کو مختلف مقدمات میں ضمانت دے دیں اور نکال دیں جیل سے باہر. اب شہباز شریف صاحب سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, ہم نواز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کوئی ایسا انداز اپنائیں گے کہ لگے گا مزاحمت ہی ہے ان کا بیانیہ. لوگ اس کو لے کر کانسپریسی یہ شروع ہو گئے ہیں سیٹی صاحب کہ نواز شریف صاحب پر تول رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے, اور رستہ اس کا یوں نکلے گا کہ توہین عدالت لگ جائے گی وزیر اعظم پاکستان پر. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو جائے تو اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ اسٹیبلش ہو جائے گا نا کہ اس ملک کے اندر ججز جو ہیں وہ پرائم منسٹرز کو نکال دیتے ہیں.
ایک اور تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا نا, 2-3 دفعہ پہلے ہو چکا ہے نا. جی جی, وہ تو پریکٹس ہے یعنی کہ. تو یہ تو بہت بڑا داغ لگ جائے گا جوڈیشری کے اوپر. اور ادھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے نکال دیا ہے, تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے ایسے نہیں ہوگا. مگر اب سچویشن یہ ہے کہ کوئی کنسپریسی نہیں ہے, یہ شہباز شریف صاحب نے دل کی بھڑاس نکالی ہے, مگر اس سے بھی زیادہ یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ یہ بات پسند کی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, کیونکہ یہ ان کی سوچ ہے. اچھا 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 ٹھیک. کیونکہ وہ تو اس سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے, تو شہباز شریف صاحب سے ہی کروانا پڑتا ہے. اب بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس کے اندر رسک بھی ہے جو آپ نے ابھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ اب چاہیے اطہر من اللہ صاحب کو بلائیں ان کو اور کہیں تسی سانو کالی بھیڑا کیا ہے, ایسا ہی کیا نا, تو وہ کہیں گے ہاں میں نے کہا ہے. تو کہیں گے کون کون سی کالی بھیڑ ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے جی میں بس ہیں کچھ لوگ ایسے وہ لوگ جو کہ ان ریزنبلی ریلیف دے رہے ہیں خان صاحب کو. بات پھر پرابلم بن جائے گی نا. اب اطہر من اللہ صاحب میں بڑے سوچ کے بڑے محتاط طریقے سے کچھ کہنا چاہوں گا. اطہر از اے گڈ مین, اطہر از این انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جج. کوئی وجہ ہے کہ اطہر از ناؤ بیکم اے لٹل اگریسو اینڈ ابریسو. He was not always like this. Very considered. But those considerations are now becoming obvious because emotional stress بہت مجھے نظر آ رہی ہے ان پہ. اچھا, یہ وہی جج صاحب ہیں جنہوں نے بین کر دیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی بیان جو ہے وہ نہیں چھپے گا, ٹی وی پہ نہیں آئے گا کیونکہ وہ کانوکٹ ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب بھی کانوکٹ ہیں, تو ان کے تو ساری بیان بازی چل رہی ہے, ان کے اوپر تو کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے. تو تھوڑی سی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں کیے جا رہے ہیں. اب یہ کہ کچھ رپورٹس ہیں, مجھے نہیں پتہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, کیا انہوں نے ایسی بات کہی ہے کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں, ہم کالے بھونڈ ہیں, یہ کہا یہ ایئر ہوا ہے جی, یہ ایئر ہوا ہے. اچھا, اور اس پہ سوشل میڈیا پہ تو چل رہا ہے. پھر اگر ایسی بات ہے میمز چل رہی ہیں. تو پاجی بلاؤ, تو بلاؤ انہوں نے, سبھی کو سٹنگ کر لیں, بلاؤ اور کرو پھر سبھی کو کے منہ سجا دیں. تو کرو نا, ہوں بھونڈ بن کے کرو نا, کرو ایک پرائم منسٹر نو اور کٹ دیو, اچھا کڈو شہباز دی چھٹی کراؤ ایسی تیسی. تسی پتہ نہیں کنے پرائم منسٹر کڈے نے, 2 باری بے نظیر نو کڈیا, 2 باری نواز عدالتوں کے ذریعے نکلے ہیں. جی, ایک دفعہ نواز شریف عدالت کے ذریعے نہیں نکلا, 2 دفعہ, جی, ایک دفعہ مارشل لاء کے ذریعے, ایک دفعہ عدالت کے ذریعے. بے نظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ نکلی نہیں باہر عدالت کی وجہ سے. تو وہ یوسف گیلانی صاحب بھی تھے, ان کو بھی تو عدالت نے کنٹیمپٹ کے اوپر نکال دیا تھا. تو شہباز شریف صاحب کو بھی نکال دیں, آپ کا تو کام ہی ہے کہ آپ نکالیں جو لوگ بندے کنٹیمپٹ کرتے ہیں آپ کو. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ طلال کو آپ کنٹیمپٹ پہ دھر لیتے ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اور بھی ایسے لوگ ہیں, اور میرا خیال ہے وہ ڈینی تھا, جی, دانیال کو بھی آپ نے کنٹیمپٹ میں چھٹی کرا دی. نہال ہاشمی تھے, ہاں وہ بھی تھے, مگر آج تک کسی پی ٹی آئی والے کو تو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. کوئی ہے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز کوئی نہیں ہے نا. تو کنٹیمپٹ اس وقت تھا جب وہ لمبی چوڑی کنٹیمپٹ کرتے تھے آپ کی, تو وہ تو کبھی نہیں ہوا. تو بات یہ چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یہ حقیقت ہے. اس کو بیان کرنا از ناٹ کنٹیمپٹ, اٹ از ٹو وارن یو کہ آپ کی کریڈیبلٹی بہت کمزور ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ نے یہ لڑائی جھگڑے کرنے ہیں تو پھر اس طریقے سے کریں کہ آپ کی کریڈیبلٹی ہائی رہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو اب خیر اسی لیے نواز شریف روتا پھرتا ہے کہ اقامہ منو کیوں کڈیا, منو کیوں کڈیا. تو اگر منو کڈیا تو اینو کیوں رکھیا ہے تسی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے سے معافی مانگو. ٹھیک ہے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ میں نہیں بات کروں گا. تو میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو نکالیں کنٹیمپٹ کے اندر, ایک اور ریکارڈ سیٹ کریں کہ ہم نے ایک اور ڈیموکریٹک پرائم منسٹر کو نکال دیا, اور اس کے بعد پھر نیا پرائم منسٹر آ جائے. اگر نواز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, مگر میں کہتا ہوں ایسے ہوگا نہیں. اچھا, نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. اچھا, تو کوششیں نہ کریں مسلم لیگ. نہیں, مطلب ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے مسلم لیگ نون کی, ایک جوڈیشری کو بدنام کرو, جوڈیشری آپ کو پکڑ کے نکالے اور پھر نواز شریف صاحب لپک کے پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جائیں. ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ in Prime Minister House. No more, ورنہ تو not آتے ساتھ تھے. interested. میں آپ کو پریڈکشن کر رہا ہوں, not interested. اچھا, not interested. ریزن
He's not interested. He's got his brother in the Prime Minister's house. He's got his daughter in Punjab. हाँ, तो लेकिन why would he वापस- be interested in Prime Ministership? जबकि उनको चाहते तो पहले दिन दे सकते थे, नहीं ली उन्होंने. हाँ नहीं, वो वीक नहीं लेना चाहते, वीक गवर्नमेंट. तो आप कह रहे हैं वीक गवर्नमेंट की वजह से नहीं. नहीं, जो भी वजह थी हाँ. उन्होंने नहीं ली ना, उन्होंने अपने भाई को आगे किया. जी. तो क्या वो उसमें कोई सर्कमस्टांसेस बदल गए? नहीं बदले. हाँ. कोई नहीं बदला. ये जो है ना प्रेसिडेंटशिप लेनी, ये एक फेस सेविंग है कि अभी अगर उन्होंने यहाँ रहना है और खुद थोड़ी बहुत सियासत करनी है एल्डर स्टेट्समैन, तो फिर ओहदा भी तो होना चाहिए ना. क्योंकि पार्टी तो उनकी है ना. हाँ. ना मरियम की पार्टी है ना शहबाज की पार्टी है. ठीक. तो पार्टी के तो रहनुमा वही है ना. हाँ. तो देन ही हैज़ अ राइट टू बी प्रेसिडेंट. दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके खिलाफ अदालत ने, जो साकिब निसार ने और खोसा ने जो उनके खिलाफ जजमेंट्स दी थी आयशा, वो यही थी ना कि आप पार्टी से भी हटा दिया. जी, हटा दें. तो अब आपके उनके केसेस तो ख़त्म हो गए हैं, ये पार्टी से जो हटाना था वो वापस रिस्टोर कर रहे हैं. तो कोई इनकलाबी बात नहीं हो रही. बजट इजलास की सदारत भी नहीं कि बजट इजलास बुला लिया, उसमें रिलीफ देने की बात. बजट इजलास नहीं बुलाया. मियाँ साहब का एक मौक़िफ़ रहा है, वो पहले दिन से है. वो ये है कि ये IMF प्रोग्राम पहले ये है कि कोशिश करो कि इसको ना एक्सेप्ट करो, कोई और रास्ते निकालो, क्योंकि ये आवाम के लिए ठीक नहीं है. इसके ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, इसके ऊपर ही मिफ्ता इस्माइल को मियाँ साहब के कहने के ऊपर, नाराज़गी के ऊपर कि वो IMF को सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उनको जाना पड़ा. और इसी तरीके लिए आज इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया. क्योंकि ये मियाँ साहब के लोग हैं और इन्होंने मियाँ साहब की जो पॉलिसीज़ हैं कि आवाम के ऊपर इतना बोझ ना डाला जाए, IMF को समझाया जाए, भाई लोगों को समझाया जाए एंड सो ऑन, तो वो तो नहीं है. तो इसलिए बजट वहीं बनेगा जहाँ बनना है. ये एक कोशिश थी कि कुछ इश्यूज़ हैं जो मियाँ साहब स्ट्रेस करना चाह रहे हैं और एक पार्टी यूनिटी दिखाना चाह रहे थे कि आगे जो भी इक़दामात हैं, क्योंकि मियाँ साहब का एक मोटा सा इशू एजेंडा है, मैं आपको बता दूँ, वो ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको कम करें और जो पैसे 4 बचते हैं वो आप आवाम को रिलीफ दें. अच्छा. इसके ऊपर सारी डिबेट थी और किसी चीज़ के ऊपर डिबेट नहीं है. ठीक है. कि आवाम के लिए मुश्किलात कैसे दूर की जा सकती हैं. कि मियाँ साहब को 2 चीज़ों का एहसास है या परेशानी है. एक ये कि आवाम के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए, आफ्टर ऑल उनकी वजह से ही तो पार्टीज चलती हैं. ठीक है. दूसरा ये है कि किसी न किसी वक्त फिर आवाम के पास जाना है वोट लेने के लिए. जाना है बिल्कुल. तो फिर अगर आप आवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर आप और भी फारग हो जाएंगे. तो इसलिए ही इज़ कंसर्न्ड अच्छा. कि आप सड़कें बनानी बंद कर दें, डेवलपमेंट बजट ख़त्म करें आप. वो जब वक्त आएगा देखा जाएगा. ठीक. अगले 2 साल जो 4 पैसे बचते हैं वो आप आवाम की बेहतरी के लिए करें, सब्सिडीज़ दें जहाँ देनी है. ठीक है. इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें और कुछ कीमतें, महंगाई कम करने की कोशिश तो करें. फेस सेविंग में पॉलिटिकल मूव कोई भी नहीं होगी, मौलाना को मनाने या शाहिद खाकान अब्बासी को मनाने की कोई कोशिश, पार्टी को फिर से मजबूत बनाने की कोई कोशिश? मौलाना को तो मनाएंगे. शाहिद खाकान अब्बासी ने फैसला कर लिया है कि वो अब अपनी पार्टी बनाएंगे. और वो जाके मियाँ साहब को जब लंदन में मिले थे तो वहाँ इशारा कर आए थे ये. अच्छा. तो इसीलिए उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ी. कि उनका ये ख्याल था कि ये इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं. और ही वाज राइट. सो अब मेरा ख्याल है कि जुलाई में बजट के बाद, अच्छा. मेरा ये ख्याल है जुलाई अगस्त में शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और 10-12 लोग और इकट्ठे करके ये कोई अपनी पार्टी अनाउंस करें. जुलाई में क्यों? बजट के बाद, क्योंकि बजट के बाद कुछ तकलीफ भी होगी ना लोगों को. हाँ, वो थोड़ा मंजरनामा असल में आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात होती रहती है, तो जुलाई के वाले साहब ने थोड़ा मंजरनामा खींचा था. मैंने कहा पता नहीं जुलाई स्पेसिफिकली आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, जुलाई इसीलिए कि बजट विल बी इन जून, और उसके बाद आप कह रहे हैं कोई गर्दाव होना बनेगा. क्या नहीं होना. अच्छा. बेचैनी भी होगी, शोर शराबा होगा. Okay. तो दैट्स द राइट टाइम टू ट्राई एंड लॉन्च इट. अच्छा. ये ज़रूरी नहीं है कि वो, ये भी मैंने उनसे जब बातें करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि शायद जुलाई अगस्त में कुछ पार्टी शार्टी की बात करें अनाउंस. हो सकता है इसको मुलतवी कर दें. हो सकता है वो समझें दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. ओके. तो सो आई डोंट नो. अच्छा. बट ये डेफिनेटली शायद खाकान अब्बासी एंड कंपनी वो नून लीग में नहीं जा रहे. वो एंड ऑफ चैप्टर हो चुका है. ओके, ठीक है. तो जिनकी कोई पार्टी नहीं है, वो मोहसिन नकवी साहब, वो मौलाना से मिलने के पिछले हफ्ते मौलाना से मिले और फिर गंडापुर साहब से भी मिल लिए. कोई पैगाम पहुंचाया उन्होंने गंडापुर साहब को? आप कमाल करती हैं. क्यों? मोहसिन नकवी साहब की कोई पार्टी नहीं है. क्या बात कर रही है? नहीं, वो पीपल्स पार्टी में या नून लीग में तो नहीं है ना. तो फिर कहाँ है? मैंने कहा पार्टी ही नहीं है. वो परमानेंट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, PPP. चले इसमें परमानेंट पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान नहीं, परमानेंट पार्टी ऑफ पाकिस्तान.
نئی اس کا اصطلاح وہ یہ. حصہ ہیں. ٹھیک ہے. آج پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھ لیں بات اس بات کو. تو وہ جو ہے وہ اپنے لیڈر سے وہیں سے ہدایت لیتے ہیں اور وہی سے آرڈرز فالو کرتے ہیں. اچھا. اسی لیے انٹیریئر منسٹری میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں لیکن ان کا گھنڈا پور صاحب سے ملنا بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ منسٹر وزیر توانائی سے مل لیتے ہیں. سیاستدان جو ہیں وہ کانفلکٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں. اچھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کے پی از اے ڈینجرس پلیس. اس کو سٹیبل رکھنا ہے, اس کو پرووک نہیں کرنا, آگ نہیں لگنے دینی وہاں. گنڈا پور صاحب کی تھریٹ ہی ہے کہ میں آگ لگا دوں گا. تو اس لیے اچھا ہوتا ہے, جیسے پہلے شہباز شریف صاحب نے ان کو بلا کے کہا جننے پیسے کہو گے مل جان گے, دیتے کوئی نہیں, مہینہ کٹ لیا, اس کے بعد پھر گنڈا پور پہ گیا. ٹھیک ہے جی, اور پھر بلا لیا انہوں نے, پہلے کیا نہیں بلاؤں گے, بلا لیا, پھر ٹھنڈا کیتا, نقوی صاحب نے بھیجتا ہوتا. SIFC میں کچھ اچھی ملاقات رہی ہوگی. کیا ملاقات رہی, بس چلے گئے. انہوں نے بھی بڑی ریزنیبل سی گفتگو کی, دوسری طرف سے بھی کوئی تو میں کوئی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ رولز ہے نا. تو یہ پہلے طے ہو چکا تھا جانے سے پہلے. اب وہ وہاں تو کوئی فائٹ نہیں تھی, وہاں تو کہہ رہے ہیں جو آپ مانگیں گے مل جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مگر ہونا نہیں ہے جس طریقے سے گنڈا پور صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے گا آج کل تو سارے سمائلز, جپیاں, سب کچھ ہو رہا نا. ٹھیک ہے نا, بڑے ریزنیبل ہو گئے. ود ان 15 to 20 days 1 month گنڈا پور صاحب پھر گرجنا شروع کر دیں گے. اچھا ٹھیک, اور پھر جب گرجیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تھوڑے سے کریں گے, دھمکیاں دیں گے. یہ والی آواز ٹھیک نہیں ہے, آپ کے گلے کی خرابی کی وجہ سے ایسے ہوئی ہوگی. اس کے بعد پھر موسم نقوی ٹک کر کے دبک کے پہنچ جائے گا. ابھی تو لندن گئے میں. ہاں ابھی تو خیر لندن گئے. اچھی ٹھنڈی ہواؤں میں, یہاں موسم بہت گرم ہے. ہاں نہیں بالکل. چلے تو پریڈکشنز کیا ہے موسم کی, سیاسی موسم کی آنے والے دنوں میں رہے گا؟ محکمہ موسمیات تو یہ کہہ رہا ہے کہ شاید موسم, آپ نے کہا, کیا کہا آپ نے, موسم کیسا رہے گا؟ موسم کیسا موسم رہے گا. موسم رہے گا. فی الحال تو ہیٹ ویو کی پریڈکشن ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ مونسون کا آغاز, پری مونسون کا آغاز جون کے دوسرے ہفتے سے ہو سکتا ہے, لیکن پھر آگے جولائی کی پریڈکشن سٹی صاحب کی آپ نے سن لی. آپ کچھ مزید جاننا چاہیں تو اس نمبر پر اپنا سوال بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.